اوکے جی، ہمارا ناول چل رہا تھا کرنل فریدی کا بھیانک جزیرہ، اور کچھ سچویشن ایسی تھی کہ کرنل فریدی کیپٹن حمید اور انور کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ پلے لسٹ کا لنک میں انشاءاللہ کامنٹس میں ڈال دوں گا، تو پرانے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب آ جائیں پارٹ 16۔ کئی گھنٹوں تک ان کے کمروں میں ماتمی اثرات چھائے رہے۔ اس دوران میں فریدی بہت زیادہ مشغول رہا۔ فریدی کے سامنے ایک بہت بڑا نقشہ پھیلا ہوا تھا جس پر فریدی پینسل سے نشانات لگا رہا تھا۔ فریدی نے کئی چارٹ بھی بنائے تھے جنہیں وہ ایک ایک کر کے پھاڑ کر پھینکتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر ایک سگار سلکھا کر اس کمرے میں آیا جہاں ڈی کاریکا وغیرہ دوسرے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ میں ایک بدخانی کشتی کا انتظام کرنے چاہ رہا ہوں، فریدی نے اس سے کہا۔ تم اپنے انتظام مکمل رکھو، میں بھی چلوں؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، انور فریدی نے کہا اور باہر نکل گیا۔ انور محسوس کر رہا تھا کہ ڈی کاریکا اور رمونا اس کے چہرے کی طرف دکھتے ہوئے ہچکچا رہے تھے، کیونکہ اس نے ڈی کاریکا کے بیٹے کا چہرہ اپنے منہ پہ بنایا ہوا تھا، اس لیے اس نے وہاں بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ رایت آہستہ آہستہ بھیگی جا رہی تھی۔ انور اکتا دینے والی خاموشی سے تنگ آ گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لاشوں اور سوکھی ہوئی ہڈیوں کے ڈھانچوں کے درمیان وقت گزارتا رہا۔ حالانکہ اسے حمید کے گہکوں سے ضدی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہی اس قبرستانی فضا کا خاتمہ کر دیتا۔ 1 بجے فریدی واپس آیا۔ کشتی کا انتظام ہو گیا تھا اور اب رات ہی رات وہاں سے روانگی کی تجویز پر غور کیا جا رہا تھا۔ آخرکار فریدی ہی کی رائے پر سب کو اتفاق کرنا پڑا۔ سامنے کے اسٹیشن ویگن پر سامان رکھا گیا اور وہ سب ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تم آخر اتنے خاموش کیوں ہو؟ انور نے حمید سے پوچھا۔ تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے، حمید بس اڑ کر بولا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ فریدی صاحب کو مجھ سے ضد ہو گئی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ تمہاری اولیاری کی شکل میں لانے کی علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی، حمید چلا کر بولا۔ ظاہر ہے رمونا کے مسکراہٹیں بے جان ہو کر رہ گئی۔ وہ تو یہ بات ہے حمید، تم بڑے بے وقوف ہو۔ کسی خوبصورت عورت کی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ میری جنت ہے۔ تم خاصے احمق ہو، انور منہ بنا کر بولا، اور مجھ سے بھی زیادہ احمق تم ہو کہ ایک عورت ہی کے لیے کے منہ میں کودنے چاہ رہے ہو۔ حمید نے تل لہجے میں کہا۔ انور نے کوئی جواب نہ دیا، وہ باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں گھور رہا۔